کئی اہم تاریخی واقعات اور سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں امریکی ڈالر عالمی تجارتی کرنسی بن گیا ہے۔ یہ کہانی دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوتی ہے، جب امریکہ دنیا کی غالب اقتصادی اور فوجی طاقت بن کر ابھرا۔ 1944 میں بریٹن ووڈز کانفرنس میں 44 ممالک کے نمائندوں نے ایک نیا عالمی مالیاتی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا، جس میں امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس نظام کے تحت دوسرے ممالک اپنی کرنسیوں کو امریکی ڈالر میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو اس وقت سونے کے لیے $35 فی اونس کی مقررہ شرح پر قابل ادائیگی تھی۔ اس نظام نے کئی دہائیوں تک اچھی طرح کام کیا، لیکن یہ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کھلنا شروع ہوا کیونکہ امریکہ کو بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور افراط زر کا سامنا تھا۔ 1971 میں صدر رچرڈ نکسن نے اعلان کیا کہ امریکہ اب سونے کے لیے ڈالر نہیں چھوڑائے گا، جس سے بریٹن ووڈز سسٹم کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جائے گا۔ اس دھچکے کے باوجود امریکی ڈالر عالمی تجارت اور مالیات پر حاوی رہا۔ ایک اہم عنصر 1970 کی دہائی میں پیٹرو ڈالر کے نظام کا عروج تھا۔ جیسے ہی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، سعودی عرب اور دیگر اوپیک ممالک نے امریکی ڈالر میں تیل کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ڈالر کی بہت زیادہ مانگ پیدا ہوئی اور عالمی تجارتی کرنسی کے طور پر کرنسی کی حیثیت کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ ایک اور عنصر امریکی معیشت اور مالیاتی نظام کی مضبوطی تھی۔ امریکی منڈیوں کو مستحکم اور شفاف دیکھا گیا اور امریکی ڈالر کو قدر کے قابل اعتماد ذخیرہ کے طور پر بڑے پیمانے پر قبول کیا گیا۔ اس نے اسے بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی کرنسی بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکی ڈالر کا غلبہ عالمی مالیات میں گہرا ہو گیا ہے۔ آج ڈالر تمام بین الاقوامی تجارتی لین دین کے تقریباً 60% کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے ممالک اقتصادی عدم استحکام کے خلاف ہیج کے طور پر امریکی ڈالر کے بڑے ذخائر رکھتے ہیں۔ تاہم عالمی تجارتی کرنسی کے طور پر ڈالر کی پوزیشن متنازع نہیں ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ کو بین الاقوامی تجارت اور مالیات میں غیر منصفانہ فائدہ ملتا ہے، جبکہ دوسروں کو خدشہ ہے کہ اس سے عالمی معیشت امریکی اقتصادی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان خدشات کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ امریکی ڈالر مستقبل قریب میں عالمی تجارت پر حاوی رہے گا۔ دنیا کی ریزرو کرنسی کے طور پر اس کی حیثیت عالمی مالیاتی نظام میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، اور اسے اس کردار سے ہٹانے کے لیے ایک بڑی ہلچل کی ضرورت ہوگی۔ سونے کے ذخائر سے امریکی ڈالر کے ذخائر میں منتقل ہونے کے فیصلے کا عالمی تجارتی کرنسی کے طور پر امریکی ڈالر کے اضافے سے قریبی تعلق تھا۔ 1970 کی دہائی میں بریٹن ووڈز کے نظام کے خاتمے کے بعد امریکی ڈالر مکمل طور پر قابل بدل گیا اور اس کی قیمت کا تعین غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں طلب اور رسد سے ہوتا تھا۔ امریکی ڈالر کے استحکام کو برقرار رکھنے اور عالمی تجارت میں اس کے مسلسل غلبے کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حکومت نے بنیادی طور پر امریکی ڈالر کی شکل میں بڑی مقدار میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر جمع کرنا شروع کر دیے۔ دیگر ممالک نے بھی اس کی پیروی کی، بین الاقوامی تجارت کو آسان بنانے اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے بچانے کے لیے امریکی ڈالر کو ریزرو کرنسی کے طور پر رکھا۔ ریزرو کرنسی کے طور پر سونے سے امریکی ڈالر میں تبدیلی بھی عالمی معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے جیسے بین الاقوامی تجارت میں اضافہ ہوا اور عالمی مالیاتی منڈیاں زیادہ پیچیدہ ہوتی گئیں، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک مستحکم اور وسیع پیمانے پر قبول شدہ کرنسی کی ضرورت تیزی سے اہم ہوتی گئی۔ آج امریکی ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر رکھی گئی ریزرو کرنسی ہے، جو عالمی غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کا 60% سے زیادہ ہے۔ دیگر بڑی ریزرو کرنسیوں میں یورو، جاپانی ین اور برطانوی پاؤنڈ شامل ہیں، لیکن کوئی بھی امریکی ڈالر کے غلبے کا مقابلہ کرنے کے قریب نہیں آتی۔ اگرچہ امریکی ڈالر کی اتنی بڑی مقدار کو ریزرو میں رکھنے کے خطرات کے بارے میں کچھ خدشات ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک ڈالر کے استحکام اور لیکویڈٹی کی وجہ سے ایسا کرتے رہتے ہیں۔ معاشی غیر یقینی صورتحال یا بحران کے وقت امریکی ڈالر ایک محفوظ پناہ گاہ کی کرنسی بنی ہوئی ہے، جو دنیا بھر کے سرمایہ کاروں اور مرکزی بینکوں کے لیے استحکام اور تحفظ کا ایک پیمانہ فراہم کرتی ہے۔ مختصراً،
सोने के ज़खायर से अमरीकी डॉलर के ज़खायर में तब्दीली गालिब आलमी तिजारती करेंसी के तौर पर अमरीकी डॉलर के बढ़ने के साथ साथ आलमी मईशत में तब्दीलियों की वजह से हुई, जिसने तिजारत और सरमायाकारी के लिए एक मुस्तहकम और वसी पैमाने पर कबूल शुदा करेंसी बनाई।